زندگی سے ہو آخرت سے ہو. ایسے سوال نہ کرے کہ جب جواب دیا جائے تو آپ غمگین ہو جائیں گے. قرآن شریف میں اس کا منع آیا ہے. پہلے تولو پھر بولو. حسن السوال نصف العلم. جی تعوذ اور تسمیہ نماز کی رکعت میں کہاں پڑھی جائے؟ تعوذ تو اس وقت ہے جب آپ کو قرات کرنی ہے، اور بسم اللہ بھی فاتحہ سے پہلے مستحب ہے یا سنت قولان مشہوران لأہل الفقہ والحدیث. اور باقی تعوذ ایک ہی دفعہ ہے رکعات میں پہلی مرتبہ. اور اگر امام نماز پڑھا رہے تو آپ کے ذمہ نہ تعوذ ہے نہ تسمیہ ہے، صرف ثنا ہے. اول الضالین جب سننے میں آئے تو آمین ہے. نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور سورت شروع کر دے، پھر یاد آئے تو کیا کرے؟ اگر فاتحہ پڑھ بھی لیا تب بھی ترتیب واجب ہے اور وہ ساقط ہو گئی تو سجدہ سہو لازم ہے. سنت اور نفل نماز میں دوسری اور تیسری رکعت میں سورت کی تلاوت نہ کی جائے. سنت اور نفلوں میں ہر رکعت میں سورت ملانا فرض ہے. سورت نہ ملانے کی صورت میں وہ نماز کالعدم سمجھی جائے گی، ڈسمس ہوگی. قاعدے میں شہادت کی انگلی کا مسئلہ بیان فرمائے. سنت ہے، نفی پہ اٹھائے، اس بات پہ رکھے. 4 رکعت میں پہلی تحیات کے بعد درود پڑھ لیا غلطی سے، غلطی معاف ہے. 2 رکعت پڑھنی تھی، بھول کر تیسری رکعت شروع کر دی، پھر یاد آ گیا تو واپس چلے جاؤ. اور اگر نفل و سنت ہے تو 1 رکعت اور ملا کے 4 کے بعد قاعدہ کر کے سجدہ سہو کر لو. نماز میں دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کرنا نامناسب ہے. آیت الکرسی اور قل ہو کے درمیان تسمیہ پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت میں قاعدے میں بیٹھ گیا، فوراً یاد آئے کہ قیام کرنا ہے اور کھڑا ہو گیا، درست ہے. اسی میں سلام پھیرتے وقت نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سلام پھیرتے وقت نگاہ اپنے کندھوں پہ ہونا چاہیے. اور کہاں ہوگی نگاہ؟ کابل دیکھو گے یہاں سے کیا؟ نماز پڑھتے وقت محسوس ہو کہ ہلکی سی ہوا خارج ہو گئی ہے، پھر انتظار کرے کہ آواز سے نکلے، پھر وضو کرے. بہتر یہ کہ ایک توپ چلا دے آپ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں بھی توپ خانہ ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. چمک بھی گیا کہ کوئی چیز نکلی تب بھی وضو جاتا رہا، اور نماز پڑھنا حرام گناہ کبیرہ ہے. وضو کرنا ضروری ہے. تکبیر کا بھی جواب دینا چاہیے آہستہ. فاتحہ کے بعد امام بھی آمین کہے، جی سنت ہے. اپنی نماز میں بھی فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے. گھر والوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے. میں مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے، صحت دے، آمین. میری 4 مہینے بیوی سے ملاقات نہ ہو تو کیا نکاح ٹوٹ، 4 سال بھی نہ ہو تب بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ فضول باتیں. اکثر مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص یہ درود اللہم صلی علی النبی پڑھ لے اس عصر کے بعد 80 سال کا ثواب ملے گا. یہ مولانا امیر علی قریشی نے شائع کیا تھا. شیخ الحدیث صاحب کے فضائل درود میں روایت مل گئی ہے. حضرت ایک ظالم پارٹنر سے جان چھڑانے کے لیے وظیفہ بتائے، سورہ تغابن پڑھے انشاءاللہ. واقعی اگر وہ ظالم ہو تو تباہ ہو جائے گا اور آپ کا دامن محفوظ ہو جائے. سبق چھوڑنے کر درنے میں جانا کیسا حرام ناجائز ہے. جناب کیا قبر کوشائی کرنا جائز ہے؟ جب شریعت اور مفتی کا ہے کہ اس وقت قبر کھول سکتے ہیں. جس طرح صدقہ جاریہ کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، کیا گناہ اگر ایسا ہو کہ وہ جاری ہے تو اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا. نابالغ بچوں کے قبر پر جنازے کے بعد سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھنا کوئی حرج نہیں.
زندے مردے سب کے لیے مفید ہے۔ داڑھی کی قرآن و حدیث میں کیا حیثیت ہے؟ واجب ہے، سنت موقدہ ہے۔ داڑھی ایک مشت سے کم کرنا یا مونڈنا گناہ کبیرہ ہے۔ شیخ صاحب آپ نے جو بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی وہ 2-3 احادیث، پیغمبر نے ساری زندگی بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ اگر رفع یدین سے مراد پہلا رفع یدین ہے تو متفق علیہ، اور اگر رکوع جاتے وقت اور رکوع سر اٹھاتے وقت ہے تو وہ صرف ابن عمر کی روایت ہے، اور مسند حمیدی میں ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ابو داؤد میں ہے کہ یہ جو رفع یدین کی بات ہے کلھا اقوال و ابن عمر، یہ ابن عمر کے اقوال ہیں، اس میں حدیث مرفوع ہے ہی نہیں۔ اور پھر مدورۃ الکبریٰ صفحہ 169 پر امام مالک سے نقل کرتے احادیث الرفع کلھا ضعیفہ الا عند الافتتاح، افتتاح صلاۃ کے وقت رفع یدین جو تحریمہ ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ تمام رفع یدین مکروہ، غلط، خلاف سنت، خلاف حدیث، خلاف فقہ ہے۔ کیا سنت و نوافل کی ہر رکعت میں ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ثنا پڑھنا سنت مستحبہ ہے، صرف زفر ابن حذیل کے ہاں واجب ہے۔ اس حالت میں صرف اللہ کی رضا کے خاطر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یہ نظر آتا ہو کہ اس میں رضا الہی ہے، آپ کو کوئی کہے کہ اس گھر میں 2 پتھر مارو رضا الہی کے لیے، تو آپ تیار ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کو 3 تھپڑ لگاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر آپ چہرہ آگے کریں۔ سوال کرتے ہوئے پہلے ذرا اپنے آپ کو دیکھا کرو۔ منچ میں گوئے میں تمبورے منچ میں گوئت۔ دعائے قنوت کو تکرار کرنے سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ رکوع میں تاخیر ہو جائے گی۔ کیا فرماتے اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کس وقت ہو؟ حدیث شریف میں جیسے آنکھ کھلے اگرچہ سورج نکل رہا ہو فوراً ادا کیا جائے، اور یہ جو مشہور ہے کہ انتظار کیا جائے اور بعد میں پڑھ لی جائے، یہ نوافل کے لیے تو ہے، لیکن فرضوں کا وقت صحیح حدیث میں یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھل جائے یا یاد آ جائے اگرچہ سورج نکل رہا ہو فوراً پڑھ لے۔ اس کے خلاف جو کہا گیا ہے وہ فقہ و حدیث کے خلاف ہے۔ کل آپ حضرات سے میرے ٹوٹل اسلام آباد میں افسران بالا یہ ویسے ملاقات کو رد کیا، اور تکی و فلاں فلاں عنیف گیا، وہ تو کام یہی ہے ان کا، ان کو آبا و اجداد نے یہ سکھایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے حکومت کے ساتھ کناٹے جنگ ہوئی۔ شکر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے بھی اللہ نے بچایا، کیونکہ پھر میں ایسے لوگوں پر بھی اثر نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اینڈ ٹائم پر ایمان کا شرف اور قوت سے اس کو رد کرنے کی ہمت دی، اور میرے پسندیدہ اعمال میں سے یہ کہ میں غلط جرگوں کا رکن نہیں بنتا، اور یہ گئے تو کیا ٹٹ کہہ تو دے مولانا کو، آسان کام ہے۔ ایک شخص سر تلوے پہ رکھ کے باہر آیا ہے، اور وہ اپنے مصاحب جماعتوں کو کہتے ہیں کہ تم مت آؤ، ہم اپنے بلبوتے پر اس کو تس نس کریں گے۔ خدا پر اتنا بڑا اعتماد ہے انہیں، تو سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کو پہلے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور یہ تو جس میں جرگہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مارے جاتے ہیں۔ یہ لال مسجد کے لیے جرگہ کر رہے تھے اور وہاں فائرنگ شروع ہوئی۔ آپ جنگ اخبار میں مولوی رفیع کا بیان وضاحت دیکھے کہ اس سریر نے لکھا تھا کہ ان لال مسجد کے بچوں اور طلباء و طالبات کی شہادت میں چودھری شجاعت سے دعوت کھانے والوں کا دخل ہے، اور یہ قیامت کے دن قاتل ہوں گے۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہی کہا نا کہ ہم تو سمجھ رہے کہ تھوڑی فائرنگ ہوگی، دشمن فائرنگ کرے گا اور تھوڑی کرے گا پھر۔ ہاں، اور میں نے یہ بات اس سے 10 دن پہلے کہی تھی کہ اس وقت مشرف کو روکنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں منت کرنا پڑے، اور یہ دوسری طرف نہیں مان رہا ہے، لیکن میری بات کو ٹال لیا گیا۔ اور کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ وہ اچھا تھا، ہم اس کے پیر پکڑ لیتے، اس کو منت کر لیتے کہ آپ یہ مدرسوں کے خلاف ایکشن نہ لے،
تو وہ 1100 بچیاں اور 2200 کے قریب طلباء، جس کے بارے میں عیدی کا بیان آیا کہ کفن کا کپڑا نہیں مل رہا ہے، اتنی بڑی لاشیں جھلسی ہوئی ہے، قیامت کا دن آئے گا، اس کا ایک ایک حساب ہوگا۔ چودھری افتخار نے پہلے تو کہا کہ ہر فضا میں ان بچی اور بچوں کی فریاد اور خون کی لہریں شامل ہیں، لیکن جب مغربی دباؤ آیا تو وہ بھی جتے دے کوتھی تھے اوتھے انکل ہوتی۔ مولوی عبدالعزیز اور ان کی بات نہیں ہے، ان سے میری کبھی نہ بنی ہے نہ بنے گی، لیکن دینی مدارس، دینی مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے یہ اللہ کے دین کے لشکر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، ان کا تحفظ ہر مومن مسلم کا اور عالم دین کا فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ خدا تعالیٰ اپنے اس ملک کے اعلیٰ سازگار بنا، مولانا محترم اور ان کے رفقا کی حفاظت فرما، اور انہیں بھی اچھے اقدامات اور تدبر برے انداز کو نصیب فرما، اور یہ حکومت جو اب لوگوں کے لیے درد سر اور عزت جان کا خطرہ بنی ہے، کہ اللہ حرام و عزت سے اس کو روانہ فرمائے اور اس سے بہتر اقتدار اعلیٰ عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شیطان سے چھوٹے اور دوسرے شیطان میں جا پھنسے، یہ خطرہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حجاج بن یوسف جب مر گیا اور لوگ خوشی منا رہے تھے تو سفیان نے کہا، یا ایھا الناس لا تفرحوا بموت ھذا الظالم، خوش نہ ہونا اس کے جانے سے، لا يذهب منکم ظالم الا یاتی بعدہ اظلم منہ، ایک ظالم کے جانے کے بعد تم پر اس سے بدتر آ جائے گا، خدایا بدتروں سے بچا، بہتر نصیب فرما۔ وصلی اللہ